السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام، اور میری ویڈیو پہ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ پر پہنچے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنے ویلاگ بناتا رہتا ہوں، اور میری اکثر عادت ہے کہ ویلاگ میں اچھی باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے اس دور میں امیری غریبی دیکھی ہے، آج کا جو میرا موضوع ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی امیری غریبی دیکھی ہے؟ آپ کس طرح فرق کرتے ہیں امیری اور غریبی میں؟ ہم لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے؟ میرے خیال میں پڑھا لکھا سمجھدار بندہ جس کو دین اسلام سے محبت ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ امیر کون ہے غریب کون ہے۔ لیکن آج کی دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو امیر اور غریب میں فرق کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کس دنیاوی زندگی میں امیر اور غریب کس طرح فرق پتہ چلتا ہے نا، کہ جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ امیر ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں وہ غریب ہے۔ میں نے دیکھا ہے امیر اس شخص کو بولتے ہیں جو دل کا امیر ہو۔ آپ نے کئی کہانیوں میں سنا ہوگا، کئی قصوں میں سنا ہوگا، اس دنیا پہ صرف بادشاہت ہے، اس دنیا میں صرف بادشاہت ہے، لیکن آخرت میں بادشاہت اسی کی ہوگی جو اس دنیا میں غریب ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، غریب بندہ کچھ جب نہیں کر سکتا تو وہ خدا کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور امیر بندہ، اس کو یہی ہوگی کہ یہ دولت کم ہے، اور آ جائے، اور کاروبار ہو، اور چیز ہو، اور چیز ہو، اس طرح کرتے کرتے اس کی تقریباً زندگی گزر جاتی ہے، اور میرے خیال میں شاید اس کو اپنی زندگی میں کچھ چیزیں نصیب بھی نہ ہوں۔ میرے علاقے میں ایک بندہ تھا، بہت امیر تھا، پیسے کے لحاظ سے بہت دولت تھی، بہت شہرت تھی، شریف بندہ تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ دولت، پیسہ انسان کو، یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے عقل دیا ہوا ہے، دماغ دیا ہوا ہے، اور اس کے حساب سے وہ سوچتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ وہ بندہ بہت امیر تھا، لیکن میں نے سنا ہے، میں نے جا کے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ جب دوست بیٹھتے ہیں تو اکثر کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی دوست ایک دوسرے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ بہت امیر تھا، شاید اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، آسائشیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ جو پانی ہے نا قدرتی جو ہم لوگ پیتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ اس کو نصیب نہیں تھا۔ اس کا پانی باہر سے آتا تھا، وہ کوئی اچھی چیز نہیں استعمال کر سکتا تھا، وہ کھا نہیں سکتا تھا خوراک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر تو نہیں تھا۔ پھر دولت جو زیادہ اکٹھی کرنی ہے نا، یہ اپنے لیے ایک قسم کا عذاب ہی ہے، کیونکہ جب آپ دولت زیادہ اکٹھی کرنی شروع کر دیتے ہیں نا، تب آپ لوگوں کو فرائض اور ذمہ داریاں بھی زیادہ آنے شروع ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں پہ حقوق لوگوں کے اتنے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں نا تو آپ پر فرائض ہیں، لیکن پھر بھی اس بندے کی نسبت نہیں ہے جو مالدار ہے۔ تو میں نے وہ سنا کہ وہ بندہ جو ہے نا کچھ خوراک نہیں کھا سکتا تھا، اس کا پانی باہر سے آتا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ قصہ نہیں دیکھا، سنا، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیونکہ قصے جو ہیں اکثر کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے جو لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ اب پرانے بادشاہوں کی بات کریں تو وہ گزر گیا اس دنیا سے، تو ہم نے تو ان کے ساتھ ان کی بادشاہت نہیں دیکھی نا، صرف ان کے اس آج کے دور میں کچھ آثار ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ کہانیوں میں، کتابوں میں ان کی کہانیاں جو ہم پڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تو وہ جس طرح بتا رہا تھا کہ وہ بندہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گیا،
دولت شہرت سب لے گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر بندہ تو وہی ہے نا کہ جس کی صحت ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہوئی ہے، اور یہ صحت اور تندرستی چند دنوں کی ہوتی ہے، پھر آپ بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، پھر آپ کے اعضاء کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان مرنے والا وہ دوسرے انسانوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ایک عبرت ہوتی ہے، جس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ میرے سمیت میں یہ نہیں کہ میں ایک ڈسکشن کر رہا ہوں اپنی ویڈیو اچھی بہتر بنانے کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں۔ دیکھو نا، ایک ہمارے استاد ہوتے ہیں، ہمیں وہ کچھ سکھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، لیکن وہ جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچھی عادتیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، لازمی تو نہیں ہے کہ وہ ہماری عدم موجودگی میں ہمارے پیچھے جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ تو رب الذات دیکھ رہی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا میں قصہ شیئر کرتا چلوں، شاید میں نے بھی پہلے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہو، دوبارہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ کسی بادشاہت کے ایک بادشاہ تھا اور وہ بیمار تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی ایک نصیحت لکھی۔ نصیحت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی اس دربار میں پہلا بندہ آئے اس کو آپ لوگ بادشاہ بنا دینا۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، بادشاہ فوت ہو گیا۔ تو نصیحت یہ تھی کہ جو بندہ نیا بادشاہت کے حوالے کریں گے جس بندے کے، اس کو ایک رات قبر میں سونا پڑے گا بادشاہت کی جگہ۔ تو وہ ایک غریب آدمی تھا، وہ گدھا لے کر جو نا جا رہا تھا، تو بادشاہی سے گزرنے لگا تو اس نے یہ صدا لگائی کہ چلو بادشاہی میں چلتے ہیں، وہاں سے کچھ کھانا پینا مل جائے گا، کر کے پھر وہ آگے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جب وہ گیا، صدا لگائی تو انہوں نے سپاہیوں نے پکڑا اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ۔ اس نے بولا یار میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس گدھا ہے، میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، اگر دے سکتے تو ٹھیک، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ انہوں نے بولا نہیں جی آپ تو بادشاہ ہیں۔ کافی اصرار کرنے کے بعد وہ مان گیا، لیکن انہوں نے اس کو شرط بھی بتائی کہ آپ کو شرط یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کی شرط یہ ہے کہ آپ کو بادشاہ کی جگہ قبر میں ایک رات رہنا ہوگا۔ تو اس نے بولا ایک رات کی تو بات ہے، اگر میں بادشاہ بن گیا، اتنی سلطنت کا مالک ہو جاؤں گا، حکمرانی آ جائے گی، میں حکومت کروں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ تو اس کو انہوں نے قبر میں اتار دیا ایک رات کے لیے۔ یہ میں ایک کہانی سنا رہا ہوں۔ تو جب اس کو ایک رات قبر میں اتار دیا، رات گزر گئی، جب صبح وہ گئے تو انہوں نے قبر کو کھولا، اور جب اس بندے کو باہر نکالا نا تو وہ آدمی ادھر سے بھاگا۔ انہوں نے پکڑا، انہوں نے بولا آپ نے شرط ہماری پوری کر دی، اس لیے آپ ہمارے بادشاہ ہو۔ تو اس نے بولا بھائی مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے میرا گدھا دو تاکہ میں جاؤں اور اپنی محنت مزدوری کروں۔ تو کافی اصرار کرنے پر اس نے وضاحت کی کہ بھائی جان رات کو جب میں ادھر قبر میں تھا تو مجھ سے فرشتے حساب کتاب لینے آئے، تو میں نے ان کو بولا کہ جو ہے نا آپ جو ہے حساب کتاب لینے آئے نا جب اس سے، تو فرشتے نے پوچھا ابھی حساب کتاب دو، تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں تو ایک مزدور ہوں، میرے پاس گدھا ہے، میں نے کیا حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن جب حساب کتاب لینے کی باری آئی نا، انہوں نے بولا ایک گدھے کا حساب آپ دے دیں۔ تو وہ مزدور بولتا ہے کہ ساری رات گزر گئی، ایک گدھے کا حساب دیتے دیتے میں اس کا حساب نہیں دے سکا، تو قیامت والے دن اتنی بادشاہت کا حساب کون دے گا۔ تو اس نے اپنا گدھا پکڑا اور اپنے راستے چل رہا۔ تو یہ تھا آج کا ایک سبق جو ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ قصے کہانیاں جو ہے نا صرف کہانی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سبق بھی ہوتا ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو اتنا تک، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے